السلام علیکم۔ قربانی آخر کیا ہے؟ قربانی کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کا مقصد خالق کائنات کی رضا، آلام و مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا تصور جہاں بھی پایا جاتا ہے، اس کے گرد عام طور پر تقدس کا ایک حالہ موجود ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے قربانی کے ذریعے اپنے اور اپنے مقاصد کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہے۔ قربانی کی رسم قدیم ترین زمانوں سے جاری ہے۔ مختلف قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں رہا ہے۔ قربانی بھی طرح طرح کی جاتی رہی ہیں، جیسے کہ جمادات، نباتات، حیوانات، سب کی قربانی ہوتی رہی ہے، اور تو انسانوں کو بھی قربانی کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ قربانی کی بعض صورتیں تو انسانی عقل سے بھی دور ہوتی ہیں۔ معقول اور نامعقول قربانیوں کی صورتیں اب بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بعض انسان طبعی عوامل مثلا آسمانی بجلی یا زلزلے کے خوف سے اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی پناہ یا خوشنودی حاصل کر سکے۔ اس طرح بہت سے انسانوں نے سورج، حیوانات یا بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بعض انسان اپنے اموال بتوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ بعض لوگ تو اپنے معصوم بچوں کو خداؤں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے کس کس طرح کی قربانی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں اپنے خداؤں کو پیش کی ہیں، اور مذاہب خاص طور پر ملت ابراہیمی کس طرح سے اسے ادا کرتی آئی ہیں یا ادا کر رہی ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں نوید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں نوید اسلم ریویو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔ آشوری اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر اپنی ادا کی ہوئی قربانی کے خون کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح دومت الجندل کے لوگ ہر سال خاص انداز سے ایک شخص کا انتخاب کرتے اور خداؤں اور بتوں کے حضور اسے قربان کر دیتے اور پھر اس کا جسم قربان گاہ کے قریب دفن کر دیتے تھے۔ افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا، جرمنی اور اسکینڈینیویا کے بعض قبائل اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے یا کسی نئی عمارت، پل یا بادشاہ کی موت یا ناگہانی آفت کے وقت انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونانی بھی انسان کی قربانی کرنے کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جن کو آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا۔ کریٹ کے قلعے سے ملنے والے بچوں کی ہڈیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہیں قربانی کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی قبل مسیح روم میں کنسولی کامیل کے زمانے میں سینٹ اور عوام میں اختلافات کے خاتمے پر جشن برپا کیا گیا اور تمام عبادت گاہوں میں خداؤں کے شکرانے کے لیے قربانیاں پیش کی گئیں۔ مغربی ایشیا کے سامی بادشاہوں میں سے ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ موآب کے بادشاہ نے جب اپنی سلطنت کو بنی اسرائیل سے خطرے میں محسوس کیا تو اپنے بڑے بیٹے کو خداؤں کے حضور فدیہ کر دیا، جو اس کا جانشین بھی تھا۔ بادشاہ کے حکم پر اسے شہر کی قربان گاہ پر لے گئے، جہاں اسے فدیہ کے نام پر قتل کر دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ عرب کے بہت سے قبیلے جب کسی جنگ میں کامیاب ہوتے تو مغلوب قوم کی مال و دولت لوٹ لیتے تھے اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا لیتے تھے۔ اس فتح کے شکرانے میں وہ جو کام انجام دیتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قیدیوں میں سے خوبصورت ترین شخص کو اپنے بتوں کے حضور قربان کر دیتے اور ان کے خون کو کامیابی کے تسلسل کے لیے اپنے چہرے اور سر پر لگا لیتے تھے۔ ایسا ہی کچھ قبل از اسلام کے مصری لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کماری دوشیزہ کی قربانی دیتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سنوار کر دریا کی عین وسط میں چھوڑ دیا جاتا، جس کے بعد دریائے نیل رواں ہو جاتا۔ بعض قدیم ادیان میں غیر خونی قربانی کا سلسلہ بھی رائج رہا ہے۔ مثلا پھلوں، سبزیوں، اناج کے دانوں، مایات خصوصاً پانی اور شراب کو قربانی کے عنوان سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ نباتات کی قربانی تازہ اتارے گئے پھلوں کو ہدیے کے طور پر پیش کرنے سے شروع ہوئی۔ یہ زمین کے مالک کی طرف سے مالی قربانی شمار ہوتی تھی۔ ہندو مت میں اگرچہ اہمسا رحم دلی کا تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے، مگر ویدوں میں گھوڑے کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ یہ قربانی صرف شاہی خاندان ہی کر سکتا تھا۔ یہ رسم بھی آہستہ آہستہ متروک ہو گئی۔ اس کی جگہ مخصوص دنوں میں گھوڑے کی پوجا نے لے لی۔ اب ریاست مدھیہ پردیش میں چترا کوٹ کے مندر میں گھوڑے کی قربانی کی یاد میں ایک گھوڑا بنایا جاتا ہے اور عبادت اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بدھ مت کے فروغ تک برہمن طبقے میں شکتی کی دیوی کالی کی خوشنودی کے لیے بیل، بچیا، بکرے اور مینڈے قربان کیے جاتے تھے، مگر بدھ مت نے اسے ایک ظالمانہ رسم قرار دیتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو اس سے روک دیا۔ مگر کالی ماتا سے شکتی مانگنے کے تعلق سے آج بھی اڑیسہ، مغربی بنگال، آسام اور جنوبی ریاست تامل ناڈو کے مخصوص مندروں میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور ان کا خون دیوی کے چرنوں میں چھڑکا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ملت ابراہیمی کی۔ شریعت ابراہیمی اور اس کے بطن سے پھوٹنے والے 3 بڑے مذاہب نے قربانی کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائے جانے کے عمل کے دوران اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس کا تذکرہ تینوں الہامی کتابوں
میں تفصیلاً موجود ہے۔ فرق ہے تو یہ کہ یہودی اور عیسائی عقائد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے تھے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو رحمت خداوندی نے عین وقت پر جوش مارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قبولیت قربانی کی علامت طور پر فرزند ابراہیم کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ صفات میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی تباہی تک اس واقعے کی یاد میں بھیڑ اور بیل کی قربانی جاری رکھی۔ اس رسم کو قربان کہا جاتا تھا، لیکن ایرانیوں کے ہاتھوں ہیکل کی تباہی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا اور اب یہودی عقائد کے مطابق قربانی کا سلسلہ تب بحال ہوگا جب قیامت کے نزدیک ایک نجات دہندہ آئے گا اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا۔ اور جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے تو اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، لہٰذا الگ سے قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ آرمینین چرچ کے پیروکاروں میں ایک مخصوص دن پر رسم قربانیاں ادا کی جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام قربانی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام کا قربانی کا طریقہ کار باقی سب مذاہب اور تہذیبوں سے الگ کیوں ہے۔ اسلام مال، جان اور خاندان کی قربانی کا درس دیتا ہے، مگر قربانی کا ایسا عمل ہو کہ کسی دوسرے کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ قربانی کی رسم تمام قوموں اور امتوں پر موجود رہی ہے، مگر قرآن کا جو قربانی کا تصور ہے تاریخ کے بہت سے انحرافی تصورات سے مختلف ہے، جیسے کہ سورہ حج کی آیات نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی ہے، چنانچہ تم اس کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی طرف سے ان کی امتوں کو قربانی کا پیغام دیا گیا، البتہ یہ قربانی جانوروں کی ہی تھی، وہ جانور جو لوگ خود چوپایوں کے طور پر استعمال کرتے تھے اور جن کا گوشت ان کے ہاں کھایا جاتا تھا۔ سورہ حج کی آیات نمبر 37 سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں گوشت اور خون رکھنے والے جانوروں کو قربانی کا حکم دیا گیا، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ تک ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن حکیم نے جس قدیم ترین قربانی کا ذکر کیا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان سے آدم کے دو بیٹوں کی خبر سچائی سے بیان کر دیں، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میری طرف میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف تیرے قتل کے لیے ہاتھ ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ تاہم اصل موضوع یہاں حضرت ابراہیم کی طرف سے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چلنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کر کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے تو ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل لٹا لیا اور ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم، تم نے واقعی اپنا خواب سچ کر کے دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کو اس کا بدل قرار دے دیا۔ ان آیات کی تفسیر میں بہت کچھ کہنے کو ہے۔ اس سارے واقعے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ وہ اپنے خلیل کے توسط سے انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی قربانی کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کے لیے بڑے انسان کا ہی انتخاب کیا، جیسا کہ پیچھے میں بتا چکا ہوں بہت سی قوموں میں مختلف مواقع پر اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی خوشنودی یا غضب کے خاتمے کے لیے انسانوں کو ہی بلی چڑھایا جاتا رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک دردناک رسم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک منظر دکھا کر اور پھر چھری چلنے کے موقع پر اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر
कर ये बात वाज़ह कर दी गई, इंसानों के हाथों अपने खुदाओं को कुर्बानी देना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और मुसलमान भी इसी कुर्बानी की याद में 10 ज़ुल्हिज्जा को अपने जानवरों की कुर्बानी महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं। इसका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता, बल्कि ये अमल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में किया जाता है और इस बात का भी इजहार करना है कि ऐ अल्लाह, तूने हमसे हमारे जानवरों की जान और खून मांगे हैं, हम ये बखुशी देने को तैयार हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर तू हमसे हमारी जान और खून मांगेगा तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हुक्म इलाही के मुताबिक मुसलमान अपने मखसूस जानवरों को ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीब और मस्कीन लोगों के लिए। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रज़ा और शरीयत के मुताबिक कुर्बानी कर रहे हैं या सिर्फ गुज़श्ता मज़ाहिब या तहजीबों की तरह रस्म अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म, जिस पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया, कुर्बानी करने की सआदत अता फरमाए। आमीन। ये थी कुर्बानी के हवाले से मुख्तलिफ मज़हबों और तहजीबों की रवायात और मालूमात। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।